آج کا سوال نمبر 12 ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پہ خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 164 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے تحت نبی علیہ السلام کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی۔ تو ہمیں اس دن خوشی کس طرح منانی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی تم فرماؤ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء 107 آیت۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کا کنٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے، اسے ایکسٹرا پولیٹ آپ کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات پر، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نصیحت چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے یعنی قرآن۔ اور پھر آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی قرآن کے ملنے پہ خوشیاں مناؤ۔ تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا، آج تک کیا آپ نے سنا ہے کہ جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہے؟ جشن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن ہو ڈسٹریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے برصغیر میں۔ تو جشن قرآن بھی منائیں، جشن میلاد بھی منائیں، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اہم دن ہے۔ پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے۔ اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، بلکہ ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ہر منڈے اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان دنوں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ وہ الگ سے حدیث ہے، اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے حدیث ہے۔ تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ 12 ربیع اول کا روزہ رکھ لیں۔ اب یہ قیاس تو بہت دور کا ہے، ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے، لیکن کم سے کم باقیوں سے بہتر ہے۔ باقی جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈھول ڈمکے نظر آتے ہیں عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ وہ اس طرح کی لیمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ باقی یہ ماڈل بنانا اور ان ماڈل کے آگے سے گزرنا، کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، ماڈل کو دیکھنے کے لیے مردوں عورتوں کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے بڑے علماء کرام ناپسند کرتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب تو خود اس کی بہت مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ کلچر بن چکا ہے، تو اب ان چیزوں کو روکنا خود ان کے علماء کے لیے مشکل بن چکا ہے۔ تو جو لوگ 12 ربیع اول کا روزہ رکھتے ہیں، میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بجائے 12 ربیع اول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں، جو سنت طریقہ بھی ہے صحیح مسلم میں 2750۔ اب رہ گئے مروجہ جو طریقہ جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ اور عربیوں والا لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر اس پہ ایک لیم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں قلین بھی نہیں تھے، قلین کیوں بچھاتے ہیں؟ پھر آپ مساجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھے، لائٹنگ بھی نہیں تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار بھی نہیں تھے، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں نا۔
تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کی. دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں, اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں کہ لائٹنگ اور کلین بچھانے سے اور ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر پہ ہاتھ باندھنا شروع کر دیں. اصل دین اپنی جگہ پہ ہے. آپ بھی منڈے کا روزہ رکھیں, اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہیے, اس کے بعد بریانی کھائیں, آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں, ہم کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ پر رکھا. یہ کتاب صحابہ نے تو نہیں لکھی نا, لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. لوگ ہوائی جہاز پر حج کرنے جاتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا, یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو یہ نبی علیہ السلام کے نے تعلیم فرمائی ہے, اور اس کی اصل وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کبھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال بھی سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا, اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا. یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق سمجھ لیں. یہ سنت حسنہ ہے, بدعت حسنہ نہیں ہے. پھر ان سے کوئی پوچھے نا بری بدعت کون سی ہے, ہم نے جو بھی بدعت ذکر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اچھی بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بری بدعت کیا ہے, تو اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال نہیں دے سکا. وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیتے ہیں جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی بری بدعت وہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کر میلاد کے جلوس میں آ جائیں. تو یہ بدعت تو نہیں ہے میرے بھائی, یہ عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے جو آلریڈی اسلام کی شریعت میں کام منع ہے. ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے تو اس کو آپ بدعت نہیں کہیں گے, وہ تو حرام کام ہے. تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی. بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کی ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی تو وہ مردود ہے. پھر اکثر آپ کو کہتے ہیں جی منع کدھر ہے, جی منع ہے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ ہے سنت سٹائل. اس طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہے جو خود سے دین کے اندر داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کچھ الفاظ سنن نسائی اور جامع ترمذی میں ہے, مین اسٹرکچر صحیح مسلم میں ہے. منع کدھر ہے, جی منع ہے کہ جو کام آپ خود سے داخل کریں گے وہ منع ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی بتائیں یہ چیزیں نبی علیہ السلام نے حکم کہاں دیا رفع الیدین کا, جی آیا ہے حکم صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث, وہ رفع الیدین میں سے نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن مفہوم گہرا ہوتا ہے. اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں کہنی نا کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو, آپ نے جنرل کہہ دیا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. اور جو صحابی ہیں یہ روایت کر رہے ہیں وہ خود رفع الیدین سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو ہر چیز کا فنکشن سب کے اوپر اپلائی ہو گیا. تو یہاں پہ جب آپ نے فرمایا نا کہ جو کام دین میں داخل کیا گیا خود سے وہ بدعت ہے, سنت حسنہ وہ جائز ہے, جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں مسلم میں حدیث ہے, بدعت حسنہ نہیں سنت حسنہ. اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث, جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا. وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے کہ یہ لوگ کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غریب اصحاب آئے, ان کی غربت دیکھ کر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے, آپ بڑے غمگین ہوئے, آپ نے مساجد میں منبر لگا کر خطبہ دیا, اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ کی متعلق آیات تلاوت کی, اور پھر کہا اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے, ہاں ایک کھجور ہی صدقہ کرو. اور اس کی ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. ایک انصاری اپنے گھر گئے اور انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر اپنے گھر کا سامان اس میں جمع کیا, اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کے مسجد کے صحن میں جب انہوں نے بورا رکھا نا تو باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یہ تو بندہ اتنا بالکل مڈل کلاس
ہے تھا لوڈ مڈل کلاس، اتنا سامان اٹھا کے لے آیا. تو سب کو ہمت ہوئی اس لوور کلاس کو دیکھ کر جو اتنا زیادہ سامان لے کر آیا تھا، انصاری صحابی. تو سب لوگ اپنے گھروں میں گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہٰذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے موتا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی. شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو بھی اپنے زمانے میں کام کرتا ہے نا تو اس کے لیے اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. بدعت حسنہ اور چیز ہے، سنت حسنہ اور چیز ہے. لہٰذا بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بدعت ہی ہے. حسنہ اور صحیحہ کا فرق سنت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ساتھ ہی بریف کر دیا. تو جو قرآن پاک میں آیا نا کہ جشن مناؤ، ویسے تو وہ آیات جو ہیں قرآن کے بارے میں، لیکن اگر اسے کوئی ایکسٹرا پولیٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن میلاد اس طریقے سے منائے جس طرح نبی علیہ السلام مناتے تھے. نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی کو سیلیبریٹ روزہ رکھ کے کرتے تھے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے سے کوئی چیز دین میں داخل نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات ہے میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.